جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے، اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ادھر ہے۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے۔ عرب میں لوٹ مار، قتل غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل چلتا تھا، لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے۔ یہ امن کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے، بلد الامین کہا گیا ہے اس کو، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے، یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر زاد راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے، کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج فرض ہو گئے۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جیسے ہی فرضیت ہو جائے، پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سیاہ رنگ وہ بھی ہے، سب آ رہے ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مذہب، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے سعی مکمل کی ہے، دوسرا شامل ہو گیا، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا ہے۔ وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہے ہی نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے
جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں۔ بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے۔ ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے۔ اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی پڑتی۔ تو عالمگیریت جو ہے اسلام کی، ہماگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا ہے وہاں تھا۔ پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں۔ یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود نہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلح علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی تھی۔ یہ حنفی مصلح ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا، یہ شافعی مصلح ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود تھی، انہوں نے ختم کیا۔ ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی، اسی میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی۔ کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقے واریت کا، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم رہتے ہیں۔ اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے، عام طور پر سب لوگ جمع ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہے اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات تو ہیں، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی 2 ہوتے، جیسے سجدے 2 ہیں، تو وہ لوگ تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی۔ یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہی ہوتا، تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے، کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب، اختلاف سے اختلاف بھی ہے، رفع یدین بھی ہو رہا ہے، آمین بالجہر بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اجتماعیت نہیں ٹوٹ رہی۔ یہ وہ یوں سمجھیے کہ یہ زندہ معجزہ ہے اسلام کا کہ 1400 برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے، اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافعی، ہندوستان کا بھی مغربی ساحل کے صرف شافعی ملیں گے آپ کو۔ اس سے آگے آپ جائیے، چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں، یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ملیشیا کے لوگ، سب شافعی ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام، یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہ کٹر حنفی تھے، یہاں حنفیت آئی۔ ترک جو ہے کٹر حنفی، یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے۔ یہ کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کون تھا؟ بختیار کاکی کون تھا؟ قطب الدین بختیار، یہ کون تھے؟ سب ترک۔ اور ترک بھی کون؟ غلامان، خاندان غلامان یاد کیجیے۔ لیکن بہرحال ان کے ذریعے سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام، کوئی حرج نہیں۔ وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ایک وحدت کے اندر۔ تو یہ چند مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں، جس کا کہ قلب کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب میں ایک موضوع لے رہا ہوں، یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو۔ یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا، اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔
اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں، گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے، وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو، ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھا، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں۔ تو یہ پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے اندر۔ پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے، تکرار بلا کسی سبب کے، نہیں سبب کے بغیر نہیں ہے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان 2 رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو، پورا کرنا لازم ہے اس کو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر